میری عمر 17 سال ہے، میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرے والدین نے 2022 میں زبردستی میری شادی کروا دی تھی۔ جس سے کروائی تھی اسے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، مجھے وہ لڑکی بالکل پسند نہیں تھی، پھر بھی میرے والدین فورس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہو۔ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے دینی نہیں آ رہی۔ میں آپ کو طلاقوں کے طریقے بتاؤں، اب میں کیا کروں؟ برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ دیکھو، طلاقوں کے طریقے تو شریعت نے بتائے ہوئے ہیں کہ کیسے دینی چاہیے، وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یوں پکڑ کے نا کہ ابھی دو، تاکہ میری طرف نسبت ہو مفتی صاحب نے گھر توڑوایا ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کے والدین آپ کی زبردستی شادی کر رہے تھے تو اب آپ طلاق دے کے اس لڑکی کا گھر اجاڑ رہے ہو۔ آپ کو پتہ ہے طلاق کے بعد ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا ماں باپ کے دل پہ آرے چلتے ہیں، کتنی مشکل سے گھر بستے ہیں۔ تو آپ کو اسی وقت انکار کر دینا چاہیے تھا۔ یہ بالکل فضول بکواس ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ نے زبردستی شادی کرائی ہے لہذا تم مجھے پسند نہیں ہو۔ جس لڑکی کا دلہن بولے، شوہر بولے نا عورت کا پہلی رات میں کہ یہ شادی میرے ماں باپ نے زبردستی کرائی ہے لیکن حقیقت میں تم مجھے پسند نہیں ہو، تو دلہن کو چاہیے ایک تھپڑ لگائے اس کے منہ پہ۔ یہ بہت ہی بدتمیزی والی بات ہے۔ بعض دفعہ عورت یہ کر رہی ہوتی ہے، شوہر کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے اب پاپا نے میری شادی کرا دی ہے، ویسے تم مجھے پسند نہیں ہو۔ تو ایک جاننے والے کا ایسے واقعہ ہوا تھا کہ دلہن نے پہلی رات میں بول دیا کہ یہ میری مرضی کی نہیں ہے، بس زبردستی ہوئی ہے میرے ساتھ۔ تو شوہر نے ایک جو ہے نا وہاں پھڈا شروع ہو گیا کمرے کے اندر ہی۔ اس نے بولا ایسی کی تیسی میرا لاکھوں روپے خرچہ کرا دیا، میں انویٹیشن کارڈ دوستوں کو بھیج رہا ہوں، یہ سارے ڈرامے پھر کیے کیوں تم نے؟ اسی وقت بول دیتی فون پہ کہ جی میں نے جو ہاں کی ہے وہ ایکچولی میں نہیں کر رہی، وہ میرے ابا کروا رہے ہیں۔ میسج بھیج دیتی، فون کر دیتی، کوئی پرچہ لکھ کے بھیج دیتی۔ تو یہ ڈرامہ مرد بھی کرتا ہے اور یہ ڈرامے خواتین بھی کرتی ہیں۔ تو جو بھی اس طرح کا ڈرامے باز ہو نا اس کو اس ڈرامے کی سزا ملنی چاہیے۔ تو آپ کسی کا گھر اجاڑ رہے ہو، کسی کو دھوکہ دے رہے ہو اپنے ماں باپ کے کہنے میں آ کے، آپ وہاں اڑ جاؤ ماں باپ کے سامنے، یا تو ماں باپ کے کہنے پہ کیے تو پھر نبھاؤ اس کو۔ محبت نہیں ہے تو بولو کوئی بات نہیں، جب ساتھ رہیں گے تھوڑے دنوں میں محبت ہو جائے گی۔ انسان گدھا بھی پال لیتا ہے نا، تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو بیوی ہے، یہ تو شوہر ہے، تو یا تو ماں باپ کے کہنے میں آ کے کرو ہی نہیں، کی ہے تو پھر بھائی اس کو نبھاؤ، محبت کرو اس سے، جو محبت کرنا چاہتا ہے ہو جاتی ہے محبت آہستہ آہستہ۔ تو ہاں بالکل ہی اگر نہیں ہو رہی ہے محبت اس سے، بالکل ہی نفرت ہے، تو پھر اسی وقت کہہ دینا چاہیے، رشتہ سے پہلے ہی جب بات طے ہوئی تھی فون کر کے میسج بھیج دیتے لڑکی کو کہ میں گن پوائنٹ پہ کر رہا ہوں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ خود ہی فیصلہ کر لیتی کہ اس بندے کے ساتھ رہنے کے نہیں رہنا۔ تو اب آپ نے ٹائم بھی گزار دیا، 2022 میں ہوا یہ اور اب 2024 چل رہا ہے، تو اس لیے میں تو آپ کو طلاق کا مشورہ تو نہیں دوں گا۔ جو کچھ کرنا تھا پہلے دن ہی کر لیتے بھائی، شروع میں ہی کر لیتے۔ اب اتنا ٹائم گزارنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، تو ٹائم گزارنے کے بعد تو پھر میاں بیوی کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جن کی بیویاں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو وہ خود بعض دفعہ جوان ہوتے ہیں، تو کیا وہ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ تم مجھے پسند نہیں ہو؟ بھائی اب ٹائم گزر گیا تو پسند ہو یا نہیں ہو، گھر والی ہے، اب اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہی حساب کتاب ہے کہ آپ کو اب برداشت کر لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ کے پاس اللہ نے مزید شادیوں کا آپشن دیا ہے، آپ 3 شادیاں اور کر لیں بھائی، اس سے کیا ہوگا کہ اس سے بھی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ابھی تو آپ کو شاید اس لیے ذہن میں زیادہ بوجھ ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو زیادہ ٹینشن لے رہے ہیں۔ جب آپشن ہوگا تو اس والی کو رکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو میں طلاق کا مشورہ نہیں دوں گا، حلال چیزوں میں اللہ کو ناپسندیدہ طلاق ہے، تو جو ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے مشورے نہیں دیے جاتے۔ یہ فیصلہ آپ خود کریں گے کہ آپ نے طلاق دینی ہے کہ نہیں دینی۔ ہاں شرعی طریقہ طلاق کا میں بتا دیتا ہوں، وہ قرآن و سنت نے بتایا ہے کہ اگر کوئی واقعی مجبوری میں اب بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو پہلی بات حیض کی حالت میں نہ دے، پاکی کے ایام میں دے۔ دوسری بات پاکی کے ایام میں بھی جب دے جب اس نے بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو۔ اگر ہم بستری کر لی ہے تو پھر اس پاکی کے ایام میں نہیں دے سکتا، پھر حیض آنے کا انتظار کریں، اور حیض آنے کے بعد جب طہارت شروع ہو تو پھر دیں طلاق، اور ایک سے زیادہ نہ دیں۔ ایک طلاق دے دی، اس کے بعد 3 مینسز جب بیوی کے گزریں گے، بیوی شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، 3 مینسز گزریں گے، شوہر کو سوچنے کا موقع ملے گا، بیوی کو بھی شوہر کو منانے کا موقع ملے گا۔ اس دوران سلو ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوتی تو 3 مینسز گزرنے کے بعد آٹومیٹیکلی نکاح ختم ہو جائے گا اور عدت بھی پوری ہو جائے گی۔ عدت کے دوران خرچہ سارا شوہر کے ذمہ ہے، عدت کے بعد بیوی آزاد ہے، وہ اپنے گھر جا سکتی ہے۔ پھر زندگی کے کسی موڑ پر ان کو دوبارہ خیال آ گیا شادی کرنے کا تو جب چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ شرعی طریقہ ہے طلاق کا۔ تو یہ طریقہ میں نے بتایا، مشورہ نہیں دے رہا، یہ تو جنرل نالج کے لیے بتا دیا آپ کو، مشورہ تو میں نہیں دے سکتا اس بارے میں۔ عبداللہ صاحب انڈیا سے کہتے ہیں فرض نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے تو کیا حکم ہے، اور سورت پڑھنے کے بعد یاد آئے تو کیا حکم ہے؟
دیکھو اگر پہلی رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے فاتحہ تو پڑھی نہیں ہے تو فاتحہ پڑھ لیں اور اس کے بعد دوبارہ سورت بھی دوبارہ پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں. اور اگر سورت پڑھنے کے بعد بھی یاد نہیں آیا، رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا ہے، تو رکوع چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت میں لائیں اور اس کے بعد دوبارہ رکوع کریں اور دوبارہ سجدہ سہو بھی کریں. پھر آخر میں دوبارہ کا مطلب یعنی سجدہ سہو بھی کریں. اور اگر رکوع میں جانے کے بعد بھی یاد نہیں آیا، آپ کو سجدے میں جا کے یاد آیا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کی قضا کرنی ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، تیسری یا چوتھی رکعت میں. اگر وہ 3 رکعتوں والا یا 4 رکعتوں والا فرض ہے تو پھر تیسری رکعت میں اس کی قضا کر لیں. یعنی تیسری رکعت میں تو سورہ فاتحہ لازم نہیں ہے نا، سنت ہے، تو آپ پڑھ لیں. ویسے بھی پڑھتے ہی ہیں لوگ، پڑھنی بھی چاہیے. تو وہ جب تیسری میں پڑھ لیں گے تو وہ قضا ہو جائے گی، لیکن سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا. تو یہ طریقہ ہے. اور اگر فرض 2 رکعتوں والا فرض ہے، 2 رکعتوں والی نماز ہے جیسے فجر ہے، تو پھر اس میں اب تلافی نہیں ہو سکتی، تو اس کا پھر طریقہ یہی ہے کہ سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی.